عمار بن یاسر آپ کا گولا آقا ہے، آپ اس کے غلام ہیں، آپ اس کی سودا سلف لینے مکہ کے بازار میں آتے. ایک دل ایک دکان پر میرے نبی کی زیارت ہو گئی. ابھی میرے حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہوا، ابھی تک میرے نبی کے بارے میں کیا رائے ہے ذرا سنیے. میرے نبی مکرم کی صورت طیبہ کو دیکھا حضرت عمار نے، میرے نبی کے نقش نین حسن جمال حضرت عمار کے دل میں اتر گیا. دکاندار سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون تھے؟ میرے حضور تشریف لے گئے. دکاندار کہنے لگا ہذا محمد بن عبداللہ یقال لہ صادق و امین. ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، لیکن سارے مکے والے ان کے کردار کی پاکیزگی، ان کی عظمت و طہارت کے باعث انہیں صادق و امین کے لقب سے پکارتے ہیں. عمار بن یاسر فرماتے ہیں وہ سونی صورت میرے دل میں بس گئی تھی. اس کے بعد جب کبھی بھی یہ مکے کے اندر تشریف لاتے، میرے نبی کی زیارت کر کے جاتے، میرے نبی کا پیار دل میں رچ بس گیا. چنانچہ کچھ عرصہ گزرا، ایک دن اسی دکان پہ کھڑے ہیں، میرے نبی مکرم کی بات چھیڑی، لیکن حیران رہ گئے. وہی دکاندار جو کچھ عرصہ پہلے میرے نبی کو صادق و امین کہہ رہا تھا، آج اس کی زبان پہ اول فول تھا. کہنے لگا معاذ اللہ یہ محمد کو جھوٹا ہے، یہ جادو کر رہے. عمار بن یاسر حیران رہ گئے کہ ابھی اس کی بولی کیوں بدلی ہے. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا محمد نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ بتوں کی پوجا کو غلط کہتا ہے. اب تو ہی بتا عمار یہ کوئی چنگا کام ہے؟ عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں کیسے بولتا ہوں، میری تو پوری شخصیت پر حضور کی شخصیت کا قبضہ تھا. فرماتے ہیں کہ میں کیسے کہتا کہ انہوں نے غلط کہا ہے. اللہ اکبر، میسج تو مل گیا کہ حضور نے کہا میں نبی ہوں. دل میں فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، اگر محمد نے مجھے خود کہا نا میں نبی کو میں نہ نہیں کروں گا. کہتے کچھ دنوں بعد پھر مجھے آقا نے بازار بھیجا. سودا یہ دیہات میں رہتے تھے، بازار میں یہ جب شہر میں آئے مکہ میں تو جیسے میرے مدنی آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، میرے نبی نے ان کو دیکھا، دیکھ کے میرے آقا مسکرائے. جملہ سننا ہے، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ہاں مار میں اللہ کا نبی ہوں. نہیں یار جن کو سمجھ نہیں آئی پھر ان کے لیے میں کیا کہوں. ہاں مار میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں. اللہ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے. اے مار یہ میرا پیغام ہے، تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ عمار بن یاسر بولے. آپ نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ کے عمار بن یاسر مسلمان ہو گئے. اب جب یہ گھر گئے اپنے آقا کے پاس گئے، آقا کی خدمت میں پہنچے، ادھر میرے نبی کی نبوت کے چرچے پہنچ چکے تھے. آہستہ آہستہ میرے نبی کی مخالفت ہونے لگی. عمار بن یاسر پہلے تو جب بھی حضور کے خلاف بات ہوتی ادھر سے اٹھ کے چلے جاتے، لیکن میرے اساتذہ فرماتے ہیں بیٹا جی یہ جو عشق ہوتا ہے یہ دلیر ہے، یہ غیرت مند بھی ہوتا ہے. یہ جو عشق ہوتا ہے یہ دلیر بھی ہوتا ہے، عشق غیرت مند بھی ہوتا ہے. عشق ذات و بات سے نکل جاتا ہے، عشق حالات کی نزاکتوں کو نہیں دیکھتا. عشق بس اس کا اول بھی محبوب آخر بھی محبوب ہوتا ہے. عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق بڑا غیرت مند ہوتا ہے. جیسے کہ حضور کے اس صحابی کے سامنے جب حضور کے خلاف بات ہوئی نا، اس کا ناقابل برداشت ہو گیا. فرمایا خبردار میرے محمد کے بارے میں کوئی بات نہیں. تیروں سے کیا رشتہ؟ سامنے آ گیا. فرمایا میں ان کا غلام ہوتا ہوں نا، میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، وہ میرے آقا ہیں، وہ میرے مولا ہیں، وہ میرے تاجدار ہیں، وہ میرے جسم و جان کے مالک ہیں. کہنے لگا مالک تو تیرا میں ہوں، اب تجھے میں عبرت کا نشانہ بناؤں گا. عمار بن یاسر آپ نے فرمایا تو جو مرضی کر، میرے دل سے تو محمد ربی کو نکال نہیں سکتا. قسم کھا لی. کہنے لگا بس میں تجھ سے توبہ کروں گا تجھے میں واپس آؤں گا. بڑا مزے کا جملے آ رہے ہیں، ذہن کو یاد رکھنا.
جناب عمار بن یاسر آپ بھی ڈٹ گئے، وہ بھی ڈٹ گیا، آپ پہ ظلم و ستم شروع ہو گئے، آپ کو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا، پھر آپ کے جسم کو زخمی کیا جاتا، ادھر نمک مرچیاں لگائی جاتی، پھر بھی عمار بن یاسر سے پوچھا جاتا کیا محمد کو چھوڑو گے؟ آپ مسکرا کے فرماتے دنیا چھوڑ دوں گا، محمد عربی کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے اس بدبخت نے عمار بن یاسر کو کوئلے دہکا کر ان پہ جلانا شروع کر دیا۔ آپ کا ایک انگ جلانے لگا۔ ایک دن میرے نبی کو خبر ملی کہ میرے غلام کو جلایا جا رہا ہے۔ حضور اپنے غلام کا پتہ کرنے ان کے علاقے تشریف لائے، حضور کا گزر ہوا، عمار بن یاسر آگ میں جل رہے ہیں، کوئلوں پہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا، فرمایا اصبر آل یاسر ان لک الجنہ، او یاسر کے بیٹے صبر کرنا، اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ عمار بن یاسر نے عرض کی حضور میں صبر کروں گا، حضور واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد ظلم و ستم اور بھی بڑھ گئے، حضور کو ایک دن پھر خبر ملی، حضور پھر پوچھنے گئے، اور آج میرے نبی نے جب حال پوچھا عمار بن یاسر کے سب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، رو رو کے کہنے لگے آقا میرا انگ اس کافر نے جلا دیا، میری ایک ایک جوڑ کو اس نے جلا دیا۔ حضرت عمار بن یاسر کا سارا جسم سفید تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے جسم پہ وہ برس کے نشان ہے، لیکن آپ فرماتے برس نہیں ہے، یہ جلن کے نشان، پورا جسم جلایا ہوا تھا کوئلوں۔ رو پڑے عمار بن یاسر، یا رسول اللہ میرا انگ اس کافر نے جلا دیا۔ اے اللہ کے نبی کچھ کرم فرمائے۔ میرے حضور نے جیسے ہی اپنے غلام کو دیکھا، میرے آقا کی آنکھوں سے شفقت امت میں آنسو بہ گئے۔ میرے نبی نے آگ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا میرے یاسر پہ ٹھنڈی دیں، مہربانی کرنی۔ میرے نبی نے فرمایا او آگ میرے یاسر کو جلانا نہیں ہے۔ اب اگلا دن آیا، کوئلے دہکائے گئے، عمار بن یاسر کو لایا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، لیکن آج نبی کے غلام کا انداز کچھ اور تھا۔ اس سے پہلے درد کی شدت کی وجہ سے آپ تڑپ جاتے، لیکن آج آپ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کافر کہنے لگا آج تو بولا نہیں ہے، آج تڑپا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ آگ ٹھنڈی ہے۔ عمار بن یاسر بولے، فرمایا او بدبخت، اس آگ کو میرے آقا نے حکم دے دیا ہے، اب یہ تیری جلائی ہوئی آگ نبی کے غلام کو جلا ہی نہیں سکتی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی جان چلی میرے رسول کی غلامی میں۔ اب جو جس پوائنٹ کو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس نقطے کی طرف میں آپ کو لانے لگا ہوں، وہ نقطہ کیا ہے؟ جناب عمار بن یاسر اس کے بعد جب کبھی بھی کسی کوئلوں کے دھیک ہوئی بھٹی کے پاس سے گزرتے، چولہے کے پاس سے گزرتے، انگارے اٹھاتے، توجہ بھائی توجہ ہے نا، لوگ کہتے عمار کیا آگ آپ کو نہیں جلاتی؟ عمار بولتے فرماتے اللہ کی قسم بھائی یہ مجھے جلا سکتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے آگ پہ پابندی لگائی ہے، یہ مجھے جلا نہیں سکتی۔ اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ بڑا کمال ہے ان کا کہ پیغمبر پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، لیکن سن اس معجزے کا کمال اللہ نے میرے تیرے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہوئی، میرا نبی وہ ہے کہ میرا نبی آگ کو کہتا جا رہا ہے آگ نبی کے غلاموں پہ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ نہ پوچھو کہ کیا ہیں ہمارے محمد، نہ پوچھو کہ کیا ہیں ہمارے محمد، شہید و سرا ہیں، شہید و سرا ہیں، نہ کیوں ان کے صدقے وہ سارا زمانہ حقیقت نما